سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں سے ایک بہترین کمال ہے، یعنی وہ عطا، وہ انعام جو اللہ نے آپ پہ فرمایا۔ آج حوض کوثر کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تحقیق لا رہے ہیں کہ حوض کوثر اپنی جگہ پہ ایک بہت بہترین تحفہ ہے، یعنی عظمت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ امت کو یہ ایک بہترین عطا ہوگی حبیب خدا کی طرف سے۔ ہزاروں سال بھاگے ہوئے غلام اپنے آقا کی طرف جائیں گے اور مولا وہاں اپنے دستے مبارک میں اپنے دستے شفقت سے ہر امتی کو وہ جام عطا کریں گے۔ کیا منظر ہوگا! پانی کوثر دا پیندے ہو جی، پانی کوثر دا پیندے ہو، تساں نال تالائیاں لجپال سدیندے ہو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ معراج شریف میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حوض کوثر کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے اپنی نگاہ کمال سے دیکھا کہ اس میں 4 قسم کے مشروب ہیں، یعنی حوض کوثر میں پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے اور شہد بھی ہے اور شراباً طہورہ بھی ہے۔ اچھا، بعض لوگ ان کو 4 نہروں سے بھی تعبیر کرتے ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جبریل سے فرمایا، جبریل میرا حوض تو بڑا خوبصورت ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو پانی آ رہا ہے، یہ 4 نہریں اس کے اندر آ رہی ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ جانتے ہو کہاں سے آ رہی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل پھر آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تحفہ کہاں سے آ رہا ہے۔ دربار رب میں جبریل امینی عرض کی کہ اللہ یہ آپ کے محبوب کی خواہش ہے تو آپ پورا فرمائیے۔ ایک فرشتہ حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیے، بس اپنی آنکھ مبارک بند کیجئے۔ فرشتے نے محبوب خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھ بند کرنے کا عرض کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ جب میں کہوں نا آپ اپنی آنکھ مبارک کھولیے تو پھر آپ کھول دیجئے گا۔ آنکھ مبارک بند کی، فرشتے عرض کی یا رسول اللہ اپنی مبارک آنکھوں کو کھولیے۔ حبیب خدا اشرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی آنکھ مبارک کو کھولا نا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں عظیم الشان درخت دیکھا اور اس عظیم الشان درخت کے پاس ایک سفید رنگ کا قبہ دیکھا اور اس میں ایک بہت بڑا سرخ رنگ کا دروازہ ہے اور اس سرخ رنگ کے دروازے پر ایک تالا لگا ہوا ہے، اور اس قبے کی جسامت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہو۔ فرمایا اگر روئے زمین کے انسان اور جنات یہ سب اکٹھے کر کے اس کی چھت پہ بٹھا دیے جائیں تو یہ ایسے ہوگا جیسے ایک بہت بڑے پہاڑ پر ایک چھوٹا سا پرندہ بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ وہ اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا راز تھا۔ تو جب اس قبے کو اور اس دروازے کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم نے توجہ فرمائی تو دیکھا کہ اسی قبے سے وہ 4 مشروبات کی نہریں جاری ہیں۔ تو میں نے اس سے آگے جانے کا ارادہ کیا تو دروازے کو مقفل پایا۔ فرمایا کہ بھئی دروازے پہ تو تالا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ چابی آپ کے پاس ہے، آپ فرمائیں یہ تالا ابھی کھل جائے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی اس تالے کی چابی ہے۔ میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی، محبوب خدا نے بسم اللہ شریف کو جیسے ہی پڑھا تو پڑھتے ہی ٹھک کر کے تالا کھلا اور حبیب خدا اشرف انبیاء دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نہ جانے اس زبان مقدس سے کس کس کی قسمت کے تالے کھولیں گے، بلکہ سچ تو یہ ہے اللہ کی مخلوق کی قسمتوں کے جتنے بھی تالے ہیں نا وہ سب اسی پاک زبان سے کھلے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں،
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبوب خدا علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو آپ نے کیا ملاحظہ فرمایا کہ بہت بڑی بڑی تحریر میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں کونوں پر، اور چاروں کونوں سے ایک ایک نہر جاری ہے۔ اور مزید توجہ فرمائی، ایک کونے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا ہے، اس بسم اللہ کی کلمہ بسم کی جو میم ہے اس میم سے پانی کی نہر جاری ہے۔ پھر دوسری طرف ملاحظہ فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو کلمہ جلالت ہے، اس کلمہ جلالت کی ہا سے دودھ کی نہر جاری ہے۔ پھر تیسری طرف توجہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کلمہ الرحمن کی جو میم ہے اس میں سے شہد کی نہر جاری ہے۔ اور اسی طرح جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمہ رحیم پہ توجہ فرمائی تو اس کی میم سے شرابن طہورا کی نہر جاری تھی۔ یوں یہ چار نہریں اللہ کے ناموں کی برکت سے ہی جاری تھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاروں نہروں کا ماخذ ہے، محور ہے، منبع ہے، اللہ کی اللہ جانے۔ اب آپ غور کیجئے کہ حوض کوثر میں جو وہ پانی آ رہا ہے وہ کتنا پاکیزہ ہوگا کہ جو اللہ کے ناموں سے نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی مہر ہے۔